بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک انوکھے مقابلے اور غیر معمولی ذہانت کی ہے، جہاں بادشاہ کا دربار ایک ایسے چیلنج کا گواہ بنتا ہے جو بڑے بڑے ماہرین کو بھی شکست دے چکا تھا۔ دو بظاہر ایک جیسے قیمتی پتھر، ایک اصلی ہیرا اور ایک عام شیشہ، جن میں فرق کرنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن پھر ایک نابینا شخص اپنی سادہ مگر گہری عقل سے نہ صرف پہچان لیتا ہے بلکہ زندگی کا ایک ایسا سنہری اصول بتا جاتا ہے جو دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ سردیوں کی ایک دھوپ بری مگر خنک صبح تھی۔ محل کے باہر وسیع و عریض میدان میں بادشاہ کا شاندار دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ آج کا دربار کھلے میدان میں منعقد ہوگا تاکہ رعایا اور درباری سب مل کر سردیوں کی دھوپ سے لطف اندوز ہو سکے۔ میدان کے بیچوں بیچ ایک عالی شان سنہری تخت رکھا تھا جس پر بادشاہ اپنے شاہی لباس میں جلوہ افروز تھا۔ اس کے اطراف وزیر، مشیر، امراء اور دیگر معزز لوگ بیٹھے تھے۔ رعایا دور دور تک قالینوں پر بیٹھی تھی۔ شاہی دستے، نیزہ بردار سپاہی اور شاہی خادمان سب اپنی اپنی جگہ موجود تھے۔ بادشاہ کے سامنے ایک قیمتی میز سجی ہوئی تھی جس پر سونے کے برتن، نایاب موتی اور کچھ انمول نوادرات رکھے تھے۔ ہر طرف سکون، رعب اور جاہ و جلال کا سماں تھا۔ اسی دوران دربار کے بیرونی حصے میں ایک اجنبی شخص نے داخلے کی اجازت طلب کی۔ سپاہیوں نے بادشاہ کو اطلاع دی اور بادشاہ نے مسکرا کر کہا، اجازت ہے، آنے دو۔ اجنبی درمیانی عمر کا، صاف ستھرا مگر عام لباس پہنے ہوئے تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا تخت کے قریب آیا اور مؤدبانہ جھک کر سلام کیا۔ حضور، میں دور دراز کے ملکوں کا مسافر ہوں۔ میں نے کئی سلطنتوں کے بادشاہوں کے سامنے ایک چیلنج رکھا اور ہر بار میں کامیاب ہوا۔ آج میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں تاکہ دیکھ سکوں کہ آپ کے ملک کے لوگ واقعی ویسے ہی ذہین ہیں جیسے دنیا کہتی ہے۔ بادشاہ نے دلچسپی سے کہا، اور وہ چیلنج کیا ہے؟ اجنبی نے اطمینان سے اپنی تھیلی کھولی اور دو اشیاء میز پر رکھ دی۔ دونوں ایک ہی سائز کی، ایک ہی رنگ کی اور ایک جیسی چمک رکھنے والی تھیں۔ یہ دو چیزیں دیکھنے میں بالکل ایک جیسی ہیں۔ ایک اصلی اور قیمتی ہیرا ہے اور دوسرا عام شیشہ۔ دنیا کے بڑے بڑے ماہر لوگ بھی انہیں دیکھ کر فرق نہیں بتا سکے۔ اگر آپ کا کوئی شخص پہچان لے کہ اصلی ہیرا کون سا ہے تو یہ ہیرا آپ کا ہوگا، مگر اگر نہ پہچان سکے تو آپ کو اس ہیرے کی قیمت کے برابر سونا مجھے دینا ہوگا۔ دربار میں ایک ہلچل مچ گئی۔ سب لوگ اشیاء کو غور سے دیکھنے لگے۔ وزیر، مشیر، کاریگر اور یہاں تک کہ جواہرات کے ماہرین بھی بار بار دیکھتے، چھوتے مگر فرق سمجھ نہ پاتے۔ بادشاہ نے سر جھکا کر کہا، میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر بولا، حضور، ہم بھی عاجز ہیں، دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو لگ رہا تھا کہ آج بادشاہ کو شکست ہوگی۔ دولت کا جانا تو مسئلہ نہیں تھا مگر بادشاہ اور اس کی سلطنت کی عزت کا سوال تھا۔ یہ خبر پھیل جاتی کہ اس ملک میں بھی کوئی ہیرا اور شیشے کا فرق نہیں بتا سکا تو یہ فخر کی بات نہ رہتی۔ اجنبی شخص مسکراتا ہوا بیٹھا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ آج بھی وہ جیتے گا۔ اسی وقت مجمع کے پچھلے حصے سے ایک ہلچل ہوئی۔ ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کے کپڑے پرانے مگر صاف ستھرے تھے اور چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ اس نے کسی سے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ لوگ حیران ہوئے۔ سب جانتے تھے کہ ماہر آنکھ والے بھی فرق نہیں بتا پا رہے تو ایک نابینا شخص کیا کرے گا، مگر وہ پراعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا، میں نے ساری باتیں سن لی ہیں، ایک موقع مجھے بھی دو، ہو سکتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، اور اگر نہ ہوا تو ویسے بھی آپ لوگ تو ہار مان چکے ہیں۔ بادشاہ نے سوچا، اس میں کیا حرج ہے، اور اجازت دے دی۔ نابینا شخص کو دونوں چیزیں تھمائی گئی۔ وہ خاموشی سے باری باری دونوں کو چھونے لگا۔ ایک لمحے کے بعد اس نے مسکرا کر کہا، یہ ہے اصلی ہیرا اور یہ ہے شیشہ۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ حیرت سے اس کو دیکھنے لگے۔ اجنبی شخص کے چہرے پر بھی حیرت اور شکست کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم نے صحیح پہچانا، وعدے کے مطابق یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ بادشاہ نے فوراً پوچھا، مگر تم نے یہ کیسے جانا؟ تم تو نابینا ہو۔ نابینا شخص مسکرایا
اور بولا، یہ سردیوں کا دن ہے اور ہم سب دھوپ میں بیٹھے ہیں۔ میں نے دونوں چیزوں کو محسوس کیا۔ جو چیز ٹھنڈی رہی وہ ہیرا تھا، کیونکہ ہیرا گرمی کو اپنے اندر نہیں رکھتا، اور جو چیز ہاتھ میں تھوڑی دیر بعد گرم ہو گئی وہ شیشہ تھا، کیونکہ شیشہ جلدی گرمی جذب کر لیتا ہے۔ پھر وہ رکا اور گہرا سانس لے کر بولا، زندگی میں بھی یہی اصول ہے کہ انسان کا اصل ظرف مشکل اور سخت حالات میں پہچانا جاتا ہے۔ جو شخص مشکل وقت میں اپنے اخلاق، صبر اور کردار کو ٹھنڈا اور ثابت قدم رکھے، وہ ہیرے کی مانند قیمتی ہوتا ہے، اور جو ذرا سی گرمی یا مشکل میں بدل جائے، ٹوٹ جائے یا جھنجھلا جائے، وہ شیشے کی مانند ہے، چمکتا ضرور ہے مگر اصل میں کمزور۔ اس دن بادشاہ نے نہ صرف ایک ہیرا پایا بلکہ ایک قیمتی سبق بھی سیکھا کہ اصل انسانیت اور عظمت کا پتہ چمک سے نہیں بلکہ مشکل حالات میں کردار کی پختگی سے پتہ چلتا ہے۔